نہیں ہے موقع، نہ میڈیا نہ غیر میڈیا کسی جگہ سے بھی ان چیزوں کی وضاحت نہیں ہو رہی، اس لیے بعض چیزیں مجمل ہیں، اگر ہو چکی ہوتی تو اشارے کافی ہوتے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ اشارے ناکافی ہیں، لیکن ہم اپنے اصلی نقطے سے دور نہ رہ جائیں، وقت کم ہے ہمارے پاس، اس لیے ان کو اشاروں سے گزارتے ہیں بات کو۔ وہ یہ کہ ایران کے متعلق جو پالیسی ہے جس کا خود وہ اظہار کر رہے ہیں دونوں طبقے، پالیسی ساز بھی اور حکمران بھی، وہ یہ کہ ایران کو باہر سے دباؤ ڈالیں اور اندر شورش، فشار از بیرون اور شورش از درون، یعنی ایران کے اندر شورش پیدا کریں اور باہر سے دباؤ ڈالیں، اور دونوں کام پیرالل ہو رہے ہیں۔ اندر سے شورش کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، جس کے ایک مثال 2009 کے الیکشن تھے، آپ نے دیکھا کہ شورش اپنی انتہا پہ پہنچی صدارتی انتخابات میں، اور اب پھر تیاریاں ہیں دوبارہ اس کا نیا مرحلہ اندر سے شورش برپا کرنے کے لیے۔ باہر سے جو دباؤ ہے وہ دباؤ ایک اقتصادی پابندیاں ہیں کہ کمر شکن اقتصادی پابندیاں ہیں۔ ان اقتصادی پابندیوں میں کوئی بھی ملت اور ہوتی، کوئی بھی اور نظام ہوتا، ابھی تک اس کا دم گھٹ کے مر چکا ہوتا۔ وہ اس سے بہت کم پابندیاں لیبیا پہ لگائیں، جنہوں نے لیبیا کی کمر توڑ دی، ریڑھ کی ہڈی توڑ دی انہوں نے۔ اس سے کم پابندیاں صدام پہ لگائیں، جنہوں نے اس کو ختم کر دیا، اور 10 گنا زیادہ پابندیاں اس وقت ایران کے اوپر ہیں۔ یعنی ایران کے اوپر پابندیوں کا حال اس وقت وہی ہے جو غزہ کے اوپر ہے۔ غزہ میں بارہا کہا ہے کہ صرف آکسیجن جانے کی اجازت ہے، باقی کسی چیز کی اجازت نہیں ہے، نہ پانی جانے دیتے ہیں، نہ غزہ جانے دیتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں جا رہا۔ غزہ کا اس قدر شدید محاصرہ ہے۔ اسی طرح ایران کا محاصرہ ہے کہ اس وقت ایران کے ساتھ کوئی ملک تجارت نہیں کر سکتا۔ آپ کا ملک اس کا بہترین گواہ ہے، ابھی تک گیس نہیں خرید سکتا ایران سے۔ یہ گیس جو پاکستان کی ضرورت ہے، آج انرجی کا بحران پاکستان کو تباہ کیے ہوئے ہے۔ آپ دیکھیں انرجی کا بحران 4-5 سال سے پاکستان کی اقتصاد کو جس نے تباہ کر دیا ہے بالکل۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے یہ بات کہ پاکستان کے اندر ظاہراً اب یہ اعداد و شمار تھوڑے میرے ذہن میں ویسے بھی نہیں رہتے، اور یہاں بھی اب تازہ نگاہ نہیں کی، ذہن میں نہیں ہے، آپ کے ذہن میں ہو تو بتا دیں۔ ظاہراً 52 ارب روپے کی بیرونی فارن انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر تھی، جو گھٹ کر 1 ارب ہو گئی ہے۔ اب 1 ارب روپیہ باہر کا، 1 ارب ڈالر، 1 ارب ڈالر باہر کا پاکستان میں لگا ہوا ہے، بس ٹوٹل سرمایہ سب لوگوں نے نکال لیا ہے۔ اس میں 2 بڑی وجوہات ہیں، ایک امن پاکستان میں نہیں ہے، ثبات نہیں ہے، اور دوسرا انرجی کا بحران۔ چونکہ جو بھی پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرے، فیکٹری لگائے، انڈسٹری لگائے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ خوب ظاہر ہے بجلی پیدا ہوگی تاکہ اس کو فیول ملے، اور فیول آج سستی ترین بجلی پاکستان کے لیے گیس کے ذریعے سے بنتی ہے، اور ایران جو گیس دے گا ظاہر سے پڑوس میں ہے، بارڈر ملتا ہے، تو اب یہ کرغزستان سے اور تاجکستان سے اور قفقازستان سے اور معلوم نہیں سربستان سے اور کہاں کہاں سے سوچ رہے ہیں شیطانی پلانے کے، وہاں سے ہم لے کر آتے ہیں، ادھر سے لے کر آتے ہیں، پڑوس سے نہیں لینی۔ کیوں نہیں لینی؟ چونکہ ایران پر پابندی ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، اور پاکستان کو اجازت نہیں ہے کہ یہ معاہدہ کرے ان کے ساتھ۔ ایران پاکستان کی جو مشترکہ تجارت ہے وہ شاید چند ملین ڈالر ہے جو رسمن ہوتی ہے، سارا سمگلنگ ہوتی ہے، باقی وہ اس حد تک پابندیاں ہیں کہ ایک سوئی تک اجازت نہیں ہے، الاؤ نہیں ہے کہ کوئی ایران سے لے سکے یا ایران کو دے سکے، اتنی شدید پابندیاں ہیں ایران کے اوپر۔ یہ دباؤ ہے باہر سے، ظاہر اس دباؤ کا اثر ہوتا ہے۔ آپ سنتے رہے ہوں گے گزشتہ 2 مہینوں میں تومان کی قیمت کتنی گر گئی، ایک وحشتناک اس سے گری قیمت۔ ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ایران کے اندر، روپے کی قیمت مثلا۔ اسی طرح مہنگائی ایران کے اندر اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس وقت میرے خیال میں کوئی 25-30 ہزار تومان کلو گوشت ہے۔ آپ یہاں جو چیختے ہیں مہنگائی سے، وہ مہنگائی یہ ظاہر پابندیاں ہیں، لیکن ایک ملت ان ساری پابندیوں کے اندر پھر بھی چل رہی ہے، برداشت کر رہی ہے، سروائیو کر رہی ہے۔ سیاسی دباؤ،
جس طرح سے انہوں نے ایک ایشو شروع کیا ہوا ہے یہ نیوکلیر منصوبہ ایران کا، اور اس کو دباؤ، حقوق بشر، اور بار بار ایران کے اوپر قراردادیں منظور کرنا، پھر آئے دن متہم کرنا ایران کو، مثلا کبھی انڈیا میں اس نے دھماکے کرا دیے، کبھی فلاں جگہ دھماکے کرا دیے، جعلی کیس بنانا تاکہ عالمی سطح پر دباؤ بڑھے، سیاسی بائیکاٹ، یہ سب دباؤ ہے ایک ملک کے اندر۔ باہر سے اتنا دباؤ ڈالو ان کے اندر کہ جس کے اندر آثار نمایاں ہو اور ملت تنگ آ کے اس نظام کے خلاف نکلے، شورش کرے اور اس طرح ختم ہو جائے۔ یہ ان کی پالیسی ہے۔ لیکن بیرونی دباؤ میں ایک اہم عنصر ایران پر حملے کی دھمکی ہے، جو آپ عرصے سے سنتے رہتے ہیں کہ ایران پر حملہ ہوگا۔ حملے کے لیے دو حملہ ور ہمیشہ ٹاپ لسٹ پر ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلے امریکہ حملہ کرے گا، اگر امریکہ نے نہ کیا تو اسرائیل حملہ کرے گا، اور بارہا اشارہ کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ یہ نہیں ہوگا، نہ امریکہ حملہ کرے گا نہ اسرائیل حملہ کرے گا۔ البتہ یہ ایک ظاہر ایک قوی احتمال کے طور پر ذکر ہو رہا ہے، حالات ہر چیز کو بدل دیتے ہیں، تقاضے۔ ممکن ہے ایران کے اندر کمزوری آ جائے، خدا نخواستہ ایران کے اندرونی حالات ایسے ہو جائیں کہ ان کو جرأت ہو جائے، لیکن میں یہ جو عرض کر رہا ہوں کبھی بھی امریکہ اور اسرائیل حملہ نہیں کریں گے اگر یہ صورتحال رہے جو ابھی ہے۔ یہ صورتحال اگر بدل جاتی ہے ظاہر ہے پھر اس صورت میں ہر چیز کا احتمال بھی بدل جاتا ہے، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہرگز امریکہ و اسرائیل جرأت نہیں کر سکتے ایران پر حملے کی، اور اگر یہ حماقت کریں گے در حقیقت بہت بڑی سپورٹ کریں گے ایران کی اور انقلاب کی، یہ حملہ کر کے یہ ہرگز نہیں کریں گے یہ حملہ۔ اگر یہی حالات رہتے ہیں جو اس وقت ہیں، کہ وقت نہیں ہے میں ان کی طرف اشارہ کروں کہ کیوں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی بھی نہیں کریں گے، اس کی وجہ دونوں طرف ہیں، یعنی وہ حالات جو ایران کے اندر ہیں اور وہ حالات جو ان کے ہیں، یعنی اس وقت اسرائیل جس پوزیشن میں ہے اور اس وقت امریکہ جس پوزیشن میں ہے قطعاً حملے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور اس وقت ایران جس پوزیشن میں ہے قطعاً وہ افورڈ نہیں کر سکتے اس ایران پر حملہ کرنا۔ اس ایران پر حملہ کرنا ان کے لیے موت کا کنواں ثابت ہوگا۔ یعنی صرف میں ایک اشارہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس وقت ایران نے جو پلاننگ کی ہوئی ہے کہ اگر یہ دو ملک حملہ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ہوگا کیا، جو پلاننگ یعنی عسکری اس پہلو سے عرض کر رہا ہوں کہ حملہ ور پہلے گھنٹے میں 20,000 فوج کا نقصان برداشت کرے گا حملہ ور جو بھی ہوگا، اور پہلے گھنٹے میں کتنے مراکز تباہ ہوں گے ان کے، پہلے گھنٹے میں رینج میں جو میزائلوں کی زد میں ہیں کتنا علاقہ ہے، یہ انہیں دقیق پتہ ہے کہ اس وقت ایران کی جنگی پلاننگ کیا ہے۔ اور ظاہر ہے ایران 8 سالہ ایرانی فوج اور سپاہ کو، ایران میں 2-3 فورس ہیں جنگی فورس، اور تیسری سب سے خطرناک ہے بسیج۔ ایک فوج ہے پروفیشنل، ایک انقلابی فورس ہے پاسدار سپاہ، اور تیسری عوامی فوج ہے بسیج، اسلامی فوج کے بسیج، اور یہ تیسری سب سے خطرناک ہے چونکہ یہ زیادہ ماہر نہیں ہے جنگ کے بسیج، اسلحہ چلانا اور ان کو نہیں ہے مہارت، ان کے پاس ایک ہی وہ ہدف ہوتا ہے ایمان، ان کا اسلحہ ان کا ایمان ہوتا ہے، اور یہ امام نے تیار کی ہے یہ فورس، اور ان موجودہ پابندیوں میں، ان سختیوں میں، ان سب میں اگر بچا ہوا ہے کچھ تو بسیج کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ وہی امت کا جو اسلامی نظریہ ہے امت ہے اس کی شکل ہے، یہ اس کا مصداق ایک بسیج ہے کہ یہ بات الگ سے کرنے کی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ موجودہ صورتحال جو ایران کی ہے وہ ان کے علم میں ہے، اس لیے ممکن نہیں ہے، جس کا ایک تذکرہ آپ کبھی سنتے رہتے ہیں کہ وہ آبنائے دریائی راستہ، سمندری راستہ ہرمز، اس کو ایران بند کر دے گا، اور ایران نے ریہرسل کی ہوئی ہے۔ اس وقت ایران کے پاس جو سمندری جنگ کے لیے جو وسائل ہیں، الیکٹرانک جنگ آپ نے خود دیکھ لیا آپ نے کہ ڈرون اتارا انہوں نے بالکل صحیح و سالم، ہٹ نہیں کیا بندوق سے، ڈرون کو الیکٹرانک جنگ، امریکہ امام ہے الیکٹرانک کی دنیا میں اس وقت سائنس کا۔
آپ دیکھیں پاکستان عرصے سے چاہ رہا ہے کہ ڈرون نہ آئے ادھر، لیکن آ رہا ہے، جہاں مرضی یہ جاتا ہے ڈرون، اس کو روکنے والی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اب ایران میں داخل ہوا، 30 کلومیٹر اندر گیا، انہوں نے صحیح و سالم اتار لیا۔ یہ برتری ہے ایک فورس کی، الیکٹرانک دنیا میں اس کی برتری ہے۔ یہ سب انہیں پتا ہے کہ یہ ہے کہ اگر ایران پر اٹیک کرتے ہیں تو پہلے گھنٹے میں کون کون سے نقطے ہٹ ہوں گے، اسرائیل کے کون کون سے نقطے ہٹ ہوں گے، امریکی جو افواج خطے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں کہاں کہاں ہٹ ہوں گی، یہ سب ان کے علم میں ہے۔ اس وجہ سے امریکہ اور اسرائیل حملہ نہیں کریں گے۔ اس پر وہ سوچ نہیں رہے ہیں، یہ بیانات ہیں صرف۔ اسرائیل امریکہ کو کہتے ہیں تم حملہ کرو، امریکہ اسرائیل کو کہتا ہے تم ابھی حملہ نہ کرو۔ یہ وہ لوریوں والی جنگ ہے جو لاہور میں لڑائی ہوتی ہے، خاص طریقہ ہے لاہور میں لڑنے کا۔ لاہور میں لڑنے کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ جس سے لڑ رہے ہیں اس کی طرف بھاگیں، بلکہ لڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دوست کی طرف بھاگیں اور اسے کہیں کہ مجھے پکڑو تاکہ میں اس پر حملہ نہ کروں۔ آپ بتائیں، یہ نہیں کہتے مجھے پکڑو، کہتے ہیں مجھے چھوڑو۔ اپنے دوست کی طرف جاتا ہے کہ مجھے چھوڑ، میں اس کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے۔ وہ کہتے میں نے تو چھوڑا ہوا ہے، جو کرو جو کرنا ہے۔ لیکن لاہور میں جنگ کا یہ طریقہ ہے کہ مجھے چھوڑو تاکہ میں اس کو سبق سکھاؤں۔ یہ لاہوری جنگ ہے امریکہ اور اسرائیل کے۔ اسرائیل امریکہ کہتا ہے مجھے چھوڑ تاکہ میں ایران کو حملہ کروں، امریکہ اسرائیل کو کہتا ہے مجھے چھوڑو تاکہ میں حملہ کروں، اور انہیں پتہ ہے کہ حملے کے نتائج کیا ہوں گے اور کس کس کو کیا کیا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ اس سے زیادہ خطرناک منصوبہ حملے کا موجود ہے، حملے کا احتمال موجود ہے، لیکن عرض کیا کہ امریکہ اور اسرائیل نہیں کرے گا۔ ہمارا جو اصلی باس ہے وہ یہ ہے۔ حملے کے لیے انہوں نے ایک اور منصوبہ بنایا ہے جس کے لیے اب بہت قریب آ چکے ہیں، یعنی اگر برفرض حملہ ہوتا ہے، بعید احتمال ہے لیکن اگر ہوتا ہے تو یہ حملہ ہوگا جو ہم نے مدت سے عرض کیا تھا۔ وہ حملہ یہ ہے کہ اس وقت یہی کھلاڑی جن کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے بحران میں نئے کھلاڑی اتارے گئے ہیں، یا کچھ پرانے اور کچھ نئے ہیں، ترکی، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل۔ یہ حملہ اگر ہوا یہ سعودی عرب کرے گا، جس کی اس وقت بھرپور تیاری کرائی جا رہی ہے مختلف عملے کے۔ اسلامی نظام کو روکنے کے لیے ظاہر ہے ایک نظریاتی جنگ بھی چاہیے۔ نظریاتی جنگ کے لیے بھی میدان سعودی عرب میں ہی ہموار کیا گیا۔ جو خاص تفکر ہے وہابیت کا، اس کو سعودی عرب کے اندر باقاعدہ تقویت کی گئی تمام تر وسائل کے ساتھ، اور عالمی سطح پر اس کو دولت کی مدد سے اور سیاسی اقتدار کی مدد سے اس کو ترویج کیا گیا۔ اور اس نظریے نے دنیا اسلام کے اندر جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان جس کا ایک نمونہ ہے، اس نظریے نے پوری دنیا کے اندر جو کچھ کیا بہت عجیب و غریب انجام دیا اس نے۔